اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید قربان کا دن ہے۔ اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی کی حقیقت میں کہتا ہوں یہی ہے کہ چاہے اولاد ہو، چاہے خاندان ہو، چاہے جو بھی دنیا کی خواہش ہو، دنیا کی محبوب چیز ہو، اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا سب سے بڑی قربانی یہی ہے۔ اسی سلسلے میں سورہ توبہ آیت نمبر 24 خالق اکبر ارشاد فرماتا ہے، قل اے میرا حبیب کہہ دے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، وہ اموال اقترفتموہا، اور وہ مال کی جنہیں تم اکٹھا کر کے رکھتے ہو، وہ تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت کہ جس کے کم ہونے کا تمہیں ہر وقت ڈر رہتا ہے، وہ مساکن ترضونہا، اور وہ بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے گھر جن میں رہنے سے تم بہت خوش ہوتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں خدا و رسول کے حکم سے زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں پسند ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تمہارے پاس آنے والا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں تمہیں خدا کی محبت، خدا کے حکم، خدا کے رسول کے حکم کے سامنے آڑے نہیں آنی چاہیے، بلکہ ایک طرف اللہ و رسول کا حکم ہو، ایک طرف سے قوم قبیلہ ہو، ایک طرف سے خاندان ہو، ایک طرف سے بیوی بچے ہوں، وہ آڑے آ رہے ہوں تو وہ تمہارے خدا کا حکم تمہارے نزدیک مقدم ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کی محبت کی وجہ سے خدا و رسول کا حکم نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل جیسے اکلوتے بیٹے کے گلے پر چھری چلا کر یہ ثابت کر دیا کہ میرے خدا کا حکم مقدم ہے، میرے خدا کی محبت مقدم ہے، میری اولاد جتنی عزیز ہو۔ حالانکہ بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسماعیل نصیب ہوئے تھے، لیکن یوں ہی جوانی چڑھے تو حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اس اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کر دو، تو وہ اکلوتے بیٹے کی محبت قربانی کرنے کے آڑے نہیں آتی، بلکہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کے گلے پر چھری چلانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، اسی طریقے سے ہم اگر ان چیزوں کی محبت، دنیا کی کوئی چیز بھی محبت والی چیز وہ ہمارے اور خدا کے حکم کے درمیان آ جاتی ہے تو خدا کا حکم مقدم ہونا چاہیے۔ یہی حقیقت میں قربانی ہے، یہی حقیقت میں قربانی کا فلسفہ ہے۔